اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، توبہ کیوں اتنی ضروری ہے ہماری لائف میں؟ توبہ بولنے میں تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، مگر جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہوتے ہیں تو ہمارے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ استغفار، توبہ کرنے والی کی جو گریہ ہے نا، وہ عام لوگوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو اپنے وجود میں عمل میں اتارے، اپنے وجود سے محسوس کرے۔ دعائے ابو حمزہ شمالی کے الفاظ ہے کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار، اس دنیا میں تو میرے گناہوں کو چھپاتا ہے، مگر مجھے اس دنیا میں تیرے ستاریت کی، تیرے چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ خود بولے گا، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ خود گواہی دیں گے، زبان خود بولیں گی۔ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ہم جانتے کہ ہمارے اندر یہ گند جمی ہوئی ہے، لیکن ہمارے گھر والے، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، ان سب کو تو نہیں پتا نا۔ ابھی تو ہم نے اپنے آپ کو بہت اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ قیامت میں یہ سب جو اندر تھا نا، ہمارے جو اندر گند جمی ہوئی تھی، جو میل جمع ہوا تھا، وہ باہر آ جائے گا اور وہ ریالٹی میں بنے گا۔ تو وہاں امام کہتے ہیں کہ پروردگار، تو مجھے شرمندہ نہ کرنا، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا، شرمندہ نہ کرنا۔ تو کتنا انسان شرمندہ ہوگا وہاں پہ۔ تو بہتر ہے کہ اسی دنیا میں ہم خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، دعاؤں کو، ان کے ترجموں کو دل سے پڑھے، اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، توبہ اور استغفار کرے۔ اور عزیزو، جب ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں نا، تو خدا ایک لمحے میں ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہوتی ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوئے ہوتے ہیں، اور کیسے توبہ قبول کر لیتا ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے ایک عابد کا، کہ ملتا ہے کہ شیطان بہت پریشان تھا اس عابد کی عبادتوں سے، اور سارے شیطان مل کے کوشش کرتے تھے اس عابد کو بہکانے کی، لیکن اس کو عبادت سے نہیں ہٹا پاتے تھے۔ عبادت، نماز، پریئر، تسبیح اتنا زیادہ تھا اس عابد کا۔ تو اب شیطانوں میں سے ایک شیطان نے بولا کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس عابد کو بہکانے کی، اس کو بہکاتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں۔ تو اب وہ گیا، عابد کے پاس آیا، تو اب اس نے دیکھا کہ وہ عابد 2 برابر عبادت کرتا تھا، یعنی اس کی عبادتوں میں دن بدن زیادہ ہو رہی تھی، اس کی عبادت 2 گنا زیادہ ہوتی جاتی تھی عبادت۔ اب وہ شیطان نے ایک مرتبہ کئی دن دیکھا کہ وہ روزمرہ اس کی عبادتوں میں اس کی عبادت بڑھتی جاتی تھی۔ اب شیطان ایک بشر کا روپ لے کر آیا اور اسے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم، یہ کیا راز ہے؟ تو اس عابد نے بولا کہ ایک راز ہے۔ کہا تم ایسے عبادت کیسے کر لیتے ہو، روز تمہاری عبادتوں میں تمہاری عبادت بڑھتی جاتی ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ ایک راز ہے۔ تو پوچھا کیا راز ہے؟ تو کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں، جب بھی مجھے میرا وہ گناہ یاد آتا ہے نا،
تو میری عبادت میں انرجی آ جاتی ہے۔ تو اب اس نے بولا کہ بھائی یہ گناہ کہاں سے کیا؟ اب شیطان نے پوچھا، اب عابد تو نہیں جانتا تھا کہ شیطان ہے، تو بولا کہ فلانی خاتون ہے اس کے پاس۔ اب عابد کو شیطان نے دھوکہ دیا، یعنی شیطان نے اب اس عابد کو بہکا دیا۔ اب جب بہکایا ہے، اس عابد کو عبادت سے دور کر دیا، اب یہ عابد چلا اور اس خاتون کے گھر آیا، اس خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو جب اس خاتون نے دروازہ کھولا تو دیکھا، تو ایک بار کی کہا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ تو عبادت گزار بن گئے تھے، آپ تو عبادت کرنے لگے تھے، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اب اس عابد نے کچھ ریزنز بتایا۔ اس خاتون نے کہا نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ اگر آپ یہ غلطی کرے تو آپ کو دوبارہ توفیق ہی نہ ہو توبہ کرنے کی، آپ کو موقع ہی نہ ملے، زندگی آپ کو موقع نہ دے۔ اور کہا، اس عورت نے کہا کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے نا یہاں پہ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیطان ہے۔ اس بات کا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ بے شک جا کے دیکھیے، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں، وہ فرار کر جائے گا۔ عابد شرمندہ ہوا، جب وہ واپس جا کے دیکھا تو وہ شیطان بھاگ چکا تھا۔ لیکن عزیزو، ملتا ہے کہ وہ عورت کی جو گنہگار تھی، غلط کام کرنے والی عورت تھی، اس کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت جو نبی تھے، اس کو خداوند عالم نے وحی نازل کی کہ آپ جائیے اور ایک عبادت گزار توبہ کرنے والی خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وہاں جائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو نبی نے سوال کیا کہ پروردگار، وہ تو مشہور بدکار عورت ہے، تو کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ اس نے ایک شخص کو، خدا نے کہا کہ اس نے ایک شخص کو گناہ سے بچایا، جو ساری زندگی غلطی کرتی رہی لیکن آخری وقت میں معافی کی حقدار ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ نہ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو زندگی گزر گئی، ابھی کہاں خدا معاف کرے گا؟ تو عزیزو، یہ سوچ غلط ہے، یہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، یہ شیطان وسوسے کراتا ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو یہ گناہ کر دیا، خدا کیسے معاف کرے گا؟ تو عزیزو، یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینا تو خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو عزیزو، توبہ ریپیٹنس ہے، یعنی بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم کہیں کام سے جا رہے ہو، لیکن اگر ہم راستہ بھول جائیں، غلط راستے پہ چلنے لگے، کہیں اور راستے پہ چلنے لگے، لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط راستہ پکڑ لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب اس راستے میں تو ہم کنٹینیو نہیں رہیں گے نا، ہم فوراً یو ٹرن لے کے واپس اپنی منزل پہ جانے لگیں گے۔ تو عزیزو، توبہ یہی ہے، اصل میں کچھ گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقصد سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں صراط مستقیم پہ، وہ راستہ جو سیدھا ہے، کہ جو سچا متقی لوگوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم پہ واپس لے آتا ہے۔ اور اسی پر اگر ہم عزم مر جائیں گے نا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیں کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمیں یعنی ہم استغفار کریں، توبہ کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر توبہ اور استغفار کریں۔ اور عزیزو، کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کو اوپن کر دیا، کھول دیا۔ تو عزیزو، جب ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پہ مغفرت طلب کرتے، پشیمان ہوتے، تو خدا ہمیں اپنی سایہ رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو
تو کبھی بھی ہم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اور بے شک وہی پروردگار ہمیں بخشے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔